Students, today we will discuss about the politics and the English language, which is a very famous novel of George Orwell. And first thing is that, firstly, uh, we would be discuss about the George Orwell. It's a little bit introductions about the George Orwell. His date of birth 25 June 1903 to 21 January 2000, 1950, and his proper name is George Orwell, and he was a novelist, essayist, journalist, and critics. He is a very famous critics and as like against the totalitarianism and any of other things. یہ ایک بہترین قسم کا جو ہے نائنٹین سینچری کا جو ہے پوئٹ بھی تھا، کریٹک بھی تھا اور ایسیسٹ تھا. اگر دیکھا جائے تو ہی بیسیکلی ہی بلونگ ٹو سم آف دا ہندوستان اینی آف ادر ایز لائک فرام دا برما اینڈ اینی آف ادر بیٹیبلس کرائٹڈس اینڈ his some of the novels and any of other animals of anything else which included and which discuss about the some of atmosphere about the ہندوستان، انڈیا اینڈ اینی آف ادر. سو بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو اس نے ڈیفینڈ کیا ہے انگلش لینگویج کو. اس کا ایک بہت مشہور ورک ہے اینیملز فار اچھا اس کا جو ایک مشہور جو ہے اینیملز فارم ایک ہے، جو کہ 1945 میں جو ہے وہ پبلش ہوا، ٹھیک ہے. اور تقریباً جو ہے وہ ایک ہسٹوریکل ناول تھا، ٹھیک ہے، جو 1945 میں جو ہے وہ پبلش ہوا، لیکن 1945 میں جو اس نے لکھنا سٹارٹ کیا تھا، ٹھیک ہے. اٹس اے ویری 20th سینچری آتھر جو ہے، اگر دیکھا جائے 19th سینچری آتھر اس کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو اس کے جو ڈسکشن میتھڈز ہیں کہ یہ کن چیزوں کو ڈسکس کر رہا ہے، خاص طور پر جو ہے اٹ از ڈیزائن ٹو میک لائنس. اگر دیکھا جائے تو یہ ورلڈ وار کے بعد جو ہے اس نے لکھنا شروع کیا تھا، اور ہی آلسو یوز دا wisdomatic type of language in his essay. Actually he defended the English language، یعنی کہ اگلی اینڈ ٹرانسکرپٹر جو انگلش لینگویج بولتے ہیں کون جی، پولیٹکس یعنی کہ اگلی لینگویج بولتے ہیں. مختلف قسم کی جو ہے وہ الفاظ کو مختلف اور مشکل بنا کے بولتے ہیں. اینڈ اسٹارٹ انگلش لینگویج یوز فار دا پولیٹیکل کازز، پولیٹیکل بیڈ کازز، یعنی کہ جو پولیٹکس جو ہے وہ برے مقصد کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں انگلش لینگویج کو. اس کا ایک فریز ہے جی، اٹ از اے ڈسٹنگوش ٹو میک لائز ساؤنڈ ٹروتھفل اینڈ مرڈر رسپیکٹیبل. کہ بیسیکلی جو لینگویج ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے جھوٹ کے لیے، جو پولیٹکس ہیں وہ اپنے جھوٹ کے لیے اس ٹائم انگلش لینگویج کو استعمال کرتے تھے، اور مختلف قسم کے جو ہے لوگوں کو کنفیوز کرتے تھے لینگویج سے. اب وہ کنفیوز کیسے کرتے تھے اپنی لینگویج سے، ٹھیک ہے، وہ غلط لینگویج استعمال کرتے تھے. وہ اس کے اندر جو کلازز تھے، اس کے اندر مختلف قسم کی جو میٹافرز ہیں یا فونیمز ہیں یا اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ سملیز ہیں، امیجریز ہے، ان کو تبدیل کرتے تھے. اور اگر وہ کہتا ہے کہ اگر اس لینگویج کو جو ہے وہ خراب ہونے سے جو ہے، اگر اس ایک لینگویج کو جو ہے وہ ابھی سے نہ روکا گیا تو یہ بعد میں جو ہے وہ پھیل جاتی ہے بہت زیادہ. یعنی کہ اگر جو ہے آپ ایک لینگویج کو جو ہے ابھی سے جو ہے وہ روکتے نہیں ہیں تو وہ بہت جلدی پھیلتی ہے، وہ انسان سے انسان تک جو ہے وہ بہت جلدی پھیلتی ہے اور وہ بہت دور تک چلی جاتی ہے. اچھا، کنٹینیوس ٹو دا کلیئرٹی. بیسیکلی he also discussed that they use the metaphor، کہ یہ میٹافر یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کلیریفیکیشنز، جو کلیئرٹیز ہے ان کی لینگویج میں، مطلب صاف الفاظ میں جو ہے وہ انسانوں کے، وہ جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں
وہ صاف صاف الفاظ میں لوگوں سے مخاطب نہیں ہوا کرتے تھے، وہ اس کے اندر مختلف جو ہے وہ مشکل الفاظ یوز کرتے تھے، کس کے لیے جی؟ لوگوں کو کنفیوز کرنے کے. ڈیفیکٹس آف پروز، ٹھیک ہے، 3 اس کے جو ڈیفیکٹس ہیں جی. ڈائنگ میٹافرس. اب جی میٹافر یوز کرتے تھے وہ کس کے لیے جی؟ بیسیکلی میٹافر کو اگر دیکھا جائے تو یہ کمپیریزن کرتا ہے دو چیزوں کے درمیان، ٹھیک ہے، جو چیزوں کے درمیان، ٹھیک ہے، اور وہ مطلب دے یوز ڈڈ میٹافرس ان دیئر لینگویج. اینڈ اگر دیکھا جائے تو اگر پرانے میٹافرز یوز کیے جائیں کسی بھی لینگویج میں تو وہ ان کے مطلب، ان کی میننگز جو ہے وہ بالکل تبدیل ہو کر رہ جاتے ہیں. اور جب ان کے مطلب، ان کے میننگز جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں تو کوئی بھی چیز ہے وہ مطلب انسان اگر کچھ اور کہتا ہے، ایک پوئٹ اور کہتا ہے، اگر ایک جو پولیٹکس کہتا ہے تو ایک عام انسان، ایک لے مین جو ہے وہ اگر نہیں سمجھ پاتا تو اس کے لیے بہت زیادہ مصیبت کے سبب بن جاتا ہے. یعنی کہ وہ جتنی بھی چیزیں جو قانون پاس کروانا ہوتا ہے، یہ کسی بھی قسم کی چیز، تو وہ ایک عام انسان نہیں سمجھ پاتا. اس کے بعد جی وربل فالز جو ہیں، ٹھیک ہے، اب اس کے اندر وربل جو ہے وہ یوز کرتے تھے، مطلب جو ہے وربز اور فریزز یوز کرتے تھے، ٹھیک ہے، لانگ سینٹینسز کے لیے ان کے ورب اور فریزز اور ایڈیمز یوز کرتے تھے، اور سینٹینس کو زیادہ، اپنی تقریر کو زیادہ لمبا کرنے کے لیے، اور مطلب وہ سفکسز وغیرہ، پریفکسز وغیرہ اور اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ استعمال کرتے تھے. کس کے لیے جی؟ لینگویج کو لمبا بنانے کے لیے، الفاظ کو لمبا بنانے کے لیے اور امپریسو کرنے کے لیے. پریٹینشنس ڈکشنس، ٹھیک ہے، وہ اس کے اندر مزید جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ مطلب کسی اور لینگویج کی، خاص طور پر لیٹن ہو گئی، گریک ہو گئی، یا مختلف قسم کی ایسی لینگویج جو ہے وہ اس کے اندر استعمال کرتے تھے. کس کے اندر جی؟ انگلش لینگویج کے اندر. جیسے آج بھی اگر دیکھیں تو ہماری انگلش کے اندر بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو گریک سے ہیں یا لیٹن سے ہیں، تو یہ انہی کا جو ہے وہ کیا دھرتا ہے اگر دیکھا جائے تو، اور کچھ آتھرز کا بھی. تو کس کے لیے کرتے تھے؟ کنورسیشن کو جو ہے وہ مطلب جو ان کی گفتگو تھی اس کو مزید جو ہے امپریسو بنانے کے لیے ایسا وہ کرتے تھے. اس کے بعد جو ان کی جو ہے میننگ لیس ورڈز ہوتے تھے، ٹھیک ہے. اب پولیٹیکل ورڈز بیسیکلی خاص طور پر جو ہے ایسے الفاظ یہ استعمال کرتا، جارج آرویل کہتا ہے کہ یہ ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے کہ جو ان کے ساتھ ٹروتھ فلنس کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے مباحثت رکھتے ہی ہیں. جیسے فار ایگزامپل دے یوز دا ورڈ ڈیموکریسی، ڈکٹیٹرشپ اینڈ ادر. لیکن اکثر ممالک میں وہاں پہ ڈیموکریسیز نہیں ہوتی، ڈکٹیٹرشپ ہوتی تھی یا ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوتی تھی، ڈیموکریسی ہوتی تھی. تو اس قسم کے جتنے بھی پولیٹیکل الفاظ تھے وہ استعمال کرتے تھے کس کو جی؟ گمراہ کرنے کے لیے. کس کو گمراہ کرنے کے لیے؟ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. سو آخر میں جو ہے جارج آرویل جو ہے کچھ الفاظ جو کویسچنز ہے وہ بھی ان سے پوچھتا ہے ایسے کے اندر کہ وٹ ہی از ٹرائنگ ٹو سے، کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اینڈ وٹ ورڈز ول ایکسپریس اٹ بیسٹ، اور کس طرح اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. اینڈ کوڈ ہی سے ان لیس ورڈز، کیا یہ جو ہے کم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. اینڈ واٹ ایڈیم ول میک دا پکچرز کلیئر، اور کون سا ایڈیم جو ہے وہ پکچر کو واضح طور پر جو ہے، اگر ایڈیمز وغیرہ آپ دیکھیں تو جب آپ ایڈیمز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کوئی بھی چیز جو ہے آپ کو کلیریفیکیشن نہیں ہوتی. فریزز جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کوئی بھی کلیریفیکیشن نہیں ہوتی. یعنی کہ فریزز کی اگر ڈیفینیشن دیکھیں کہ فریز از اے گروپ آف ورڈ وچ میک سینس بٹ ناٹ کمپلیٹ، کہ وہ چیز کی سینس تو پیدا کر دیتے ہیں لیکن وہ کمپلیٹ سینس پیدا نہیں کرتا. سو اسی طرح جو ہے جو پانچواں کویسچن تھا، از دیر اینی تھنگ اگلی دیٹ کین بی اوائڈڈ، کیا یہ جو چیزیں اگلی ہیں کیا اس چیز سے اوائڈ نہیں کیا جا سکتا. بیسیکلی پولیٹکس اینڈ دا انگلش لینگویج کا جو خاص طور پر جو ایسے ہے کہ لوگ جو ہے جو پولیٹیشین تھے اس ٹائم کے، وہ اپنے مقصد کے لیے اپنے الفاظ کو جو ہے اس کے اندر استعمال کر کے جو میننگ لیس ہوتے تھے، وہ جو میٹافر یوز کرتے تھے، جسے آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں اوکھی انگلش، ٹھیک ہے، ایڈیمز یوز کرتے تھے، ٹھیک ہے، ایڈوانس انگلش جسے کہتے ہیں، تو وہ یوز کر کے اس ٹائم لوگوں کو گمراہ کرتے تھے کیونکہ لوگ اتنی زیادہ جو ہے وہ نہیں تھے. فار ایگزامپل جیسے
اب میں اگر کہوں میں پولیٹکس ہوں تو میں کہنا شروع کر دوں کہ بھئی میں آپ سے جو ہے نا میں آپ سے زہر لب تبسم کرنا چاہتا ہوں، تو مطلب تو اس کا یہی ہے نا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو اگر میں کسی جو ہے جلسے میں کہوں کہ میں آج آپ سے یہ زہر لب تبسم کرنا چاہتا ہوں، بیسیکلی وہ بڑے امپریسو ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ میں آپ سے جو ہے وہ بات کرنا چاہتا ہوں. سو اٹ از اے تھیم آف پولیٹکس اینڈ دا انگلش لینگویج ایسے.